قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو جیسے فرمان ہے کہ ہر حرف ادا کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو کیا یہ تلاوت کرنا کافی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جو عرب شریف ہے وہاں جب قرآن آیا تو ان کی تو مادری زبان ہی عربی تھی، بے شک ان کو تو کسی عالم دین سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سمجھیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس طرح احکام آتے رہے ان کو سمجھ آتی رہی، وہ اسی طرح ڈل گئے جس طرح احکام تھے۔ تو ہم جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں ہماری مادری زبان پنجابی ہے، اردو ہے، قومی زبان اردو ہے ہماری، اور ہم عربی نہیں سمجھتے، ہمارا پورا معاشرہ عربی نہیں سمجھتا۔ عربی سمجھنے کے لیے ہمیں عربی کورس کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کا عبور ہمیں نہیں ملتا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں اللہ پاک انہیں زندگیاں عطا فرمائے، انہوں نے تلاوت کے اوپر اور اس کے ثواب کے اوپر بہت زور دیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو بھی سمجھنا ہے۔ احکامات سمجھنے کے لیے ہمیں ترجمہ پڑھنے کی اشد ضرورت ہے۔ جتنا تلاوت کا ثواب ہے، تلاوت کے ثواب کی شدت ہمارے اندر موجود ہے کہ ہمیں اتنا ثواب مل جائے گا اور اتنے درجے بلند ہو جائیں گے، اسی طرح ہی ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی شدت کے ساتھ ہمیں اس کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس کا ترجمہ پڑھ کے نہیں سمجھیں گے، علماء کی صحبت میں بیٹھ کے نہیں سمجھیں گے، اولیاء کرام کے پاس بیٹھ کے قرآن کو نہیں سمجھیں گے، ثواب تو ملے گا لیکن ہماری زندگی کو بہت اعلیٰ طریقے میں ڈالنے کے لیے جو احکام اس میں بیان ہوئے وہ ہم اس طرح ڈال نہیں سکیں گے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام فرمائے، اب اس کی تلاوت کر لی، پتہ نہیں اس کا معنی کیا ہے، تو معنی اس کا یہ ہوگا کہ عبادت جب کرنے کا وقت آئے تو وہ تو صرف اللہ کی کرنی ہے، لیکن جب ماں باپ کی محبت کا وقت آئے، فرما برداری کا وقت آئے، ان کی خدمت کا وقت آئے تو خدمت اتنی کرنی ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ تو کوئی احسان کر رہا ہے، سبحان اللہ، اتنی زیادہ خدمت ہو کہ ماں باپ کا جو خدمت کا لیول تھا اپنی اولاد کے ساتھ، اور اولاد نے جب اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کو ریٹرن کیا، واپس کیا، تو ماں باپ کے ساتھ بچہ جب خدمت کرے تو ایسا لگے جیسے یہ صرف خدمت نہیں ہے، اس نے تو حدیں ختم کر دی ہیں خدمت کر کے اور محبت کر کے اور عاجزی کر کے اور ادب کر کے۔ اور اسی آیات کو اگر آگے پڑھیں تو آگے ہے اف بھی نہیں کرنی، ولا تنہر، جھڑکنا بھی نہیں، اونچا بھی نہیں بولنا، اور پھر فرمایا واخفض لہما جناح الذل من الرحمت، جب ماں باپ کے سامنے بیٹھو تو بازو بچھا کے بیٹھو، تو بازو زمین پہ بچھائیں تو بندہ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کا مقصد بھی یہی ہے بیان فرمانے کا کہ تم عاجزی کے ساتھ ذرا جھک کے بیٹھو، بازو بچھانے کا مقصد ہے کہ جھک کے بیٹھو، اور پھر فرمایا صرف جھکنا نہیں ہے اور دل میں اکڑ ہو اور اوپر سے بندہ جھکا ہو، فرمایا من الرحمت، دل کے اندر نرمی بھی رکھنی ہے، عاجزی بھی رکھنی ہے، محبت بھی رکھنی ہے، اور تمہارے اس نمونے میں تم نظر آؤ کہ واقعہ ہی تم اپنے آپ کو جھکایا اور صحیح جھکایا، اندر سے بھی جھکے ہوئے ہیں۔ جب تک قرآن پاک ہم ترجمے سے نہیں پڑھیں گے اتنی دیر تک ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی سمجھ نہیں آئے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی سمجھ نہیں آئے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ام المومنین سے، کسی نے پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک، جو سیرت مبارک ہے، جو آقا علیہ السلام کرتے رہے زندگی میں، وہ کیا ہیں؟ تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟
कुरान को पढ़ो, समझो। कुरान सारे का सारा आका अलैहिस्सलाम की सीरत है। तो अगर हम सवाब की नियत लेके पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, और अगर हम उसको समझने के लिए तर्जुमा पढ़ेंगे तो हमें अपनी जिंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना, जो आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए नमूना है, वो तर्जुमा पढ़ने से मिलेगी। अब थोड़ा सा मजीद इस पे मैं गुफ्तगू करता हूँ। जो सिर्फ तिलावत करते हैं, एक दिन मैं किसी बहुत बड़े जलसे में था, जिसके पास में गया था ना, उसकी वालदा फौत हुई थी। मैंने सारे मजमे को पूछा कि मुझे बताओ सूरत बकरा, ये जो टाइटल दिया है, इसका माना क्या है। उलमाए किराम भी बैठे हुए थे। उनमें से एक बोले, कहने लगे गाय। तो मैंने कहा अगर आप चुप रहते तो सामने वालों से मैं पूछा है तो सामने वाले बताते। तो एक बुजुर्ग उठे, वो कहते हैं कि मैंने पता नहीं कितने हजार दफा कुरान पाक को पढ़ लिया है, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता कि सूरत बकरा जो है, बकरा का माना क्या है। तो बकरा का माना है गाय। वो टाइटल जो दिया उसमें गाय का वाकया है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि गाय का वाकया क्यों लिखा अल्लाह ने। अल्लाह ने औलाद और वालिदैन का वाकया लिखा है, और वो बीच में एक गाय का जिक्र है। इताअत करने वाले जो औलाद है, अल्लाह तबारक व तआला ने वो जो गाय थी उसकी फजीलत इतनी थी कि बनी इसराइल के एक गांव वालों ने बंदा कत्ल करके दूसरे गांव के बाहर फेंका था। तो अल्लाह पाक की बारगाह में मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह, जो कत्ल हुआ है, ये बोलते हैं बस्ती वाले कि हमने नहीं किया, हम हलफ देने के लिए तैयार हैं। आप अपने अल्लाह से पूछो किसने किया है। जब अल्लाह से पूछने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा इस मुर्दे को जिंदा करना पड़ेगा। या अल्लाह, मुर्दा किस तरह जिंदा होगा। फरमाया एक गाय लानी पड़ेगी और उसको मेरा नाम लेके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ज़बा करना पड़ेगा, और ज़बा करने के बाद उसका गोश्त करो। जब गोश्त बने तो उसमें से एक बोटी लेके उस मुर्दे को मारो। उस बोटी के लगने की देर होगी, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। अब मैं हिकमत की रूह से इसे इस तरह देखता हूं। मैंने चूंकि तर्जमा पढ़ा, जब मैंने कोर्स किया कुरान पाक का अरबी का, तो मुझे इसमें एक बड़ी हिकमत नजर आई। और अगर मैं वैसी तिलावत करके पढ़ता तो मुझे क्या पता था। अब इस वाक्य से एक चीज समझ आती है कि गाय की एक बोटी, अल्लाह ने फरमाया मुर्दे को मारो, मुर्दा जिंदा होएगा और वो बताएगा कि मुझे किसने कत्ल किया। तो है मूसा, जो आपकी कौम पे मुसीबत आई है वो टल जाएगी। वो गाय का एक बड़ा लंबा मौजू है अलहदा, वो अगर कोई तर्जमे के साथ पढ़े तो उसे समझ आ जाएगी। मैं जिस विजन से सोचता हूं कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह ये भी तो फरमा सकते थे कि आप फरमाओ कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठो, ये भी तो कह सकते थे ना। आज कई फिरके बने, उनको बड़ा एतराज है कि बंदा मुर्दा जिंदा नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा, इनको बताओ कि गाय की बोटी मारो, तो उस बोटी में इतनी मैंने ताकत डाल दी है, जो ज़बा की हुई है, हलाल है, उससे मुर्दा जिंदा हो जाएगा। मैं जिस नजर से इस आयत को देखता हूं वो ये है कि इसमें जो एक सेहत का पहलू पाया जा रहा है। गाय का गोश्त बहुत फजीलत वाला है। जो गोश्त मुर्दे को लगने से जिंदा कर देता है, वो खाने से इंसान के जिस्म को क्या जिंदगी और क्या हरारत आएगी इसमें। और फिर उसका जो दूध पिएगा, उसका जो घी खाएगा, उसकी जो लस्सी गाय की पिएगा दूध की, इन सब इस चीज से पता चलता है कि अल्लाह के नजदीक जो गाय है उसकी बड़ी फजीलत है। और इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस सूरत को, गाय के वाक़े को उतारा गया, और फिर सहाबाई कराम को इसकी अहमियत बताई गई। फिर सहाबाई कराम को पता चला, उन्होंने आगे हम तक बात पहुंचाई
کہ گائے بہت اچھی. آج حکیم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی گائے کا دودھ بچے کو جو پیدا ہوتا ہے اس پلاؤ, اگر ماں کا دودھ سوٹ نہیں کرتا تو لوگ گائے کا دودھ پلاتے ہیں اور بچہ اس طرح نشو و نما پاتا ہے کہ ماں کے دودھ کی طرح اس کا دودھ بھی اثر کرتا ہے. اور اس کا جو گوشت کھاتے ہیں, آج گائے کا دودھ سستا ہے اور بھینس کا مہنگا ہے. بھینس کے دودھ کا ذکر نہیں ہے بلکہ گائے کے دودھ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. ایک اور بات, جب یہ گائے کا ٹائٹل رکھا, ایک اللہ کا ولی تھا, وہ جب فوت ہونے لگا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ گائے کی ایک بچی ہے, اس کو میں اللہ کی بارگاہ میں امانت کرنے لگا ہوں, جب بچہ جوان ہو جائے تو اسے کہنا جنگل سے جا کے آواز دے کے گائے لے آئے. وہ بچہ جوان ہوا, جنگل میں گیا, اس نے آواز دی, گائے آ گئی اور ماں نے کہا بیٹا اس گائے کو بیچ آؤ. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے قتل کا ایک واقعہ ہوا تھا. بچہ بیچنے گیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا اس کو 3 دینار کا بیچنا کیونکہ آج کل ریٹ اس کا اتنا ہے. گیا گاہک آیا لینے, جی 3 دینار کی گائے بیچنی ہے. اس نے کہا لاؤ 3 دینار لے لو. کہا میری ماں نے ایک نصیحت کی تھی کہ جب سودا ہو جائے تو ایک دفعہ گھر آ کے مجھ سے اجازت لے کے جانا. تو اس بندے نے کہا کہ اجازت کو چھوڑو, آپ ماں کی بات کو بیچ سے نکالو, مجھ سے 2 گائے کی قیمت لے لو. ماں بھی ازما رہی تھی اور وہ جو بندہ تھا وہ اللہ کا فرشتہ بھیجا ہوا تھا جو حالت بشریت میں آیا تھا. دوسرے دن بھی ایسا ہوا, اس نے کہا 4 گائے کی قیمت لے لو, ماں کو بیچ میں سے نکال لو. اس نوجوان نے کہا کہ اس میں ماں کے ادب کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے. فرمایا, اس بچے نے فرمایا اگر تو نوجوان مجھے سونے سے تول کے بھی گائے تول کے تو میں ماں کے حکم کی تعمیل ہر صورت کروں گا. اور وہ ماں کے پاس دوسری دفعہ جب گیا تو ماں نے کہا بیٹا مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے, یہ بندہ نہیں ہو سکتا. تو اسے آج تیسرے دن کہو کہ اللہ کا حکم سنا. تو فرشتے نے اللہ کا حکم سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوجوان تو ماں اور باپ کا اتنا فرما بردار ہے کہ تیری گائے کا میں نے انتخاب کر لیا ہے بنی اسرائیل کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. لہذا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ آئیں گے گائے خریدنے, تو آپ انہیں کہنا میرے اللہ کا حکم ہے کہ سونے کے ساتھ تول کے یہ گائے دینی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی, وہ سونا لے کے آئی, سونے کے برابر گائے کو تولا اور سونا دیر لگا ہوا تھا. وہ گائے لے گئے, گائے کو ذبح کیا, انہوں نے اس کی ایک بوٹی مردے کو ماری, بوٹی نے مردے کو زندہ کر دیا. اب یہ نہیں کہو قوم باذن اللہ, بوٹی سے زندہ کر دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. اللہ کل شین قدیر ہے, وہ جس میں چاہیں طاقت ڈال دیں. وہ چاہیں تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی انگلی میں طاقت ڈال دیں, وہ چاہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زبان میں طاقت ڈال دیں کہ یہ بوڑھی مائی ہے, اس کا بیٹا گیا ہوا تھا جہاد کے لیے, اب اسے کہا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو وہ تو یہاں ہی دم توڑ جائے گی. حکمتاً فرمایا کہ تیرا بیٹا بھی آ رہا ہوگا. اسی طرح سب صحابہ نے کہا, تو جب سارے آگے تو آخر میں دیکھا اس کا بیٹا بھی زندہ ہو کے آ گیا. صدیق کی زبان سے نکلا تو اللہ نے فرمایا جو صدیق نکالتا ہے وہ صدیق ہی ہوتا ہے, وہ سچا ہی ہوتا ہے. تو جب ماں بیٹا اور سونا, بیٹا دیکھتا ہے سونے کو, پھر ایک دفعہ دیکھتا ہے ماں کے چہرے کو, پھر دیکھتا ہے سونے کو, لیکن ماں دیکھتی ہے اوپر, کہتی ہے بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے وہ صلہ دیا ہے جو تو نے میری فرما برداری اور اطاعت کی ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو صلہ دیتا ہے جیسے جو تجھے اللہ نے دیا ہے. اب لوگ مزدوریاں کر رہے ہیں, کھپ رہے ہیں, باہر کے ممالک میں جا رہے ہیں, سونا ان کے ماں کی قدموں کے نیچے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اب سورۃ بقرہ اگر اس کا ترجمہ نہ پڑھیں
تو یہ ساری باتیں ملتی ہیں. بے شک. جیسے فرمان ہے کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. جب تک وہ یہ ساری باتیں سورۃ بقرہ تو آگے بھی پڑھتے تھے، لیکن جب تک یہ ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ پاک نے کیا واقعات اس میں فرمائے ہیں. ایک اسی طرح کا واقعہ ہے کہ مجھے ایک بندے نے سوال کیا کہ آپ چونکہ سنی ہو تو آپ حقائقیں بڑی بیان کرتے ہو، قصے کہانیاں بڑی بیان کرتے ہو، تو کوئی اتھینٹک واقعہ نہیں بیان کرتے. تو میں نے کہا آپ قرآن کھول کے دیکھیں، اس میں کوئی سورۃ قصص بھی ہے، کوئی سورۃ یوسف بھی ہے، سورۃ بقرہ بھی ہے. تو کہنے لگا جی میرا تو دماغ کھول دیا آپ نے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے قصے تو خود قرآن میں بیان فرمائے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے. تو جب تک ہم کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے ہمیں اس آیات کے کلمات سے کیا پتا کہ اللہ پاک نے احکام کیا فرمائے ہیں. تو ترجمہ میری تو ترجیح ہے، میں جب بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اگرچہ میں نے بے شمار دفعہ ترجمہ پڑھ لیا ہے، لیکن میں ہر دفعہ ترجمہ پڑھتا ہوں، ہر دفعہ کوئی نئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں مجھے سمجھ آتی ہیں. اور روزانہ جب ترجمہ پڑھ کے میں اب صبح کا آغاز کرتا ہوں تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بڑھتی جا رہی ہے دن بدن. تو میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ترجمے کے بغیر آپ قرآن پاک تلاوت نہ کیا کرو. تلاوت ضرور کرو لیکن ترجمہ ضرور پڑھو، اور ترجمہ بھی وہ پڑھو جس میں آسانی بھی ہو اور ترجمہ کسی ادب والے کا ہو.